دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اتنا بڑا زہریلا بچھو ہے جو کہ مجھے ڈنک مار کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے اس بچھو کو بڑے آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے اور یہ بچھو میرے ہاتھ پر ٹہل رہا ہے اور مجھے کاٹ بھی نہیں رہا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، کوئی بھی شخص اس درگاہ پر آئے، بچھوؤں کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے تو وہ یہ بچھو جو ہے کسی کو نہیں کاٹتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اس کے پیچھے کئی سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو میں آپ کو وہ واقعات بیان کروں گا اور اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، انشاءاللہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، تو اس ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہیے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کی بلاگ کے ساتھ۔ ناظرین فائنلی الحمدللہ میں آ چکا ہوں امروہہ شریف میں۔ آپ کے کئی سارے کمنٹس وغیرہ آ رہے تھے کہ آپ شاہ ولایت کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں پراپر ہسٹری کے ساتھ، کیونکہ کئی سارے ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں لیکن اس میں بہت کم ایسے ویڈیوز ہیں جس میں حضرت کی سوانح حیات اور آپ کی اصل تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، میں بھی یہاں پر حاضر آیا ہوں اور حضرت شاہ ولایت کا یہ دربار ہے اور ماشاءاللہ کافی پرسکون معاملہ ہے یہاں کا۔ حاضر دے کر کے بڑا ہی سکون ملا۔ تو ناظرین تمام ڈیٹیلز درگاہ شریف کی جو بھی ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بچھو والی کرامت ہے کہ بچھو یہاں پر کاٹتا ہے یا نہیں، میں اپنے ہاتھ پر بھی لے کر کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو چلے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی ہسٹری۔ ناظرین حضرت کا نام ہے حضرت سید حسین شرف الدین دادا شاہ ولایت نقوی واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا اصل نام جو ہے حسین ہے اور آپ شرف الدین اور دادا شاہ ولایت کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ نقوی جو ہیں آپ کے نسب کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، اور واسطی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد جو ہیں ملک عراق کے ایک شہر واسط کے رہنے والے تھے، اور واسط شہر جو ہے بغداد شریف اور بصرہ کے درمیان میں موجود ایک علاقہ ہے، وہیں کے رہنے والے آپ کے آبا و اجداد تھے، تو اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ واسطی بھی لگایا جاتا ہے۔ اور دادا شاہ ولایت، آپ کے نام کے ساتھ دادا کہنے کی ایک وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ امروہہ شریف میں جتنے بھی سادات اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے نسب سے ہیں، آپ ہی کے خاندان سے ہیں، اور حضرت شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کے جد ہیں، تو اسی نسبت سے آپ کو دادا شاہ ولایت امروہہ کے لوگ کہتے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی آبا و اجداد جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ عراق سے جو ہے انڈیا آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب ہریانہ میں پانی پت کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اور آپ کے آبا و اجداد نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا تھا، اور آپ کے آبا و اجداد جو ہیں بابر بادشاہ کے دربار میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ناظرین حضرت سید حسین شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں، اور سادات ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے آبا و اجداد یعنی آپ کے دادا پردادا جو ہیں بادشاہوں کے دربار میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ناظرین حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے، اور آپ کی جو درگاہ شریف ہیں اس نسبت سے، اس وجہ سے بہت ہی مشہور و معروف ہیں کہ آپ کے دربار میں کافی سارے بچھو ہوتے ہیں، اور وہ بچھو کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، چاہے کوئی بھی اپنے ہاتھ میں ان بچھوؤں کو اٹھا لیں اور اپنے ہاتھ پر رکھیں۔ حالانکہ بچھوؤں کی جو فطرت ہے وہ ڈنک مارنا ہے، جیسے ہی وہ اپنے سامنے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ فوراً حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس درگاہ شریف کی یہ عجب کرامت ہے کہ کوئی بھی بچھو کسی کو بھی ڈنک نہیں مارتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، جب تک کہ وہ درگاہ شریف کی احاطے میں یعنی کامپاؤنڈ میں رہیں، اور جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو وہ بچھو فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کرامت ہے۔ اس کرامت کے پیچھے کئی سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت جو بہت ہی مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ امروہہ تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر ایک اور ولی تھے جنہیں خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین نے حضرت شاہ ولایت سے کہا کہ میں یہاں پہلے سے موجود ہوں، آپ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضرت شاہ ولایت نے حضرت خواجہ نصیر الدین کی بارگاہ میں جو ہے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا جس میں ایک گلاب کی پنکھڑی تھی،
اور آپ یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ میں امروہہ میں اسی طریقے سے رہوں گا جیسے اس دودھ میں ایک گلاب کی پنکھڑی جو ہے تیر رہی ہے، جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ بس یہ ایک حکمت تھی آپ کی سمجھانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خواجہ نصیر الدین نہیں مانے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کی وصال کے بعد آپ کی قبر پر بچھو رہیں گے، اور وہ اس لیے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی اور آپ یہاں سے نہیں گئے۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین کی اس بات پر حضرت شاہ ولایت نے فرمایا کہ اگر آپ نے کہہ دیا تو ہاں، میری مزار پر، میری قبر پر بچھو تو رہیں گے، لیکن وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، آپ نے میری مزار پر بچھو رہنے کا حکم دیا تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی مزار کے پاس جو ہے گدھے رہیں گے۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین نے سن کر کے یہ کہا کہ آپ نے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا، لیکن ہاں، وہ گدھے، وہ جانور نہ یہاں پر گندگی کریں گے اور نہ ہی آواز کریں گے۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین کی درگاہ جو ہے امروہہ ہی میں موجود ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جانور رہتے ہیں لیکن وہ نجاست نہیں کرتے، گندگی نہیں کرتے اور نہ ہی آواز کرتے ہیں۔ اور کسی کا جانور گم بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کر دیتا ہے، تو آپ ہی کی درگاہ میں اس کا گم ہوا جانور اسے مل جاتا ہے۔ یہ کرامت وہاں پر چل رہی ہے۔ اور حضرت خواجہ نصیر الدین کے کہنے پر جو بچھو حضرت شاہ ولایت کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے، تو یہ کرامت بھی لوگ آج یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولایت سے یہ کہا تھا کہ آپ جس جگہ پر ٹھہرے وہ جنگل ہے، یہاں پر بچھو بہت زیادہ ہیں اور وہ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، تو آپ اس جگہ پر نہ ٹھہریں۔ تو حضرت شاہ ولایت نے فرمایا تھا کہ بچھو تو ہیں صحیح، لیکن وہ جو بھی میرے بارگاہ میں عقیدت سے آئے گا تو وہ کسی کو بھی ڈنک نہیں مارے گا، کسی کو کاٹے گا نہیں۔ ناظرین، پہلی روایت جو میں نے آپ سے بیان کی، جو کہ سب سے مشہور و معروف ہے، ہر کوئی یہی بیان کرتا ہے، تو یہ ایک تاریخی بات ہے۔ کافی حد تک اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ دیکھیں، ایک اللہ کے ولی دوسرے اللہ کے ولی کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جبکہ ایک اللہ کے ولی جب آل نبی ہوں، ایک سید زادے ہوں، سادات ہوں، جو کہ شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے ہیں، اور جب آپ امروہہ آئیں تو حضرت خواجہ نصیر الدین آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوں گے، آپ کا استقبال کیا ہوگا، اور خود حضرت خواجہ نصیر الدین شاہ ولایت کی بارگاہ میں رہ کر کے خدمت بھی کی ہوگی، یا پھر آپ سے دوستی ہوگی۔ کیونکہ ایک ولی اس وقت تک کیسے ولی ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی آل رسول کا احترام نہ کریں، ادب نہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اللہ کا ولی ہو اور وہ آل رسول کو کہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کی قبر پر بچھو ہوں گے۔ یہ بات جو ہے، یہ واقعہ جو ہے کافی حد تک صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی تو ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے، چونکہ یہ واقعہ ایک تاریخ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے کچھ غلط سن کر کے لکھ دیا ہو، واللہ عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات ایسی معلوم ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن دوسری جو روایت ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین نے فرمایا کہ آپ جس جگہ ٹھہرے ہیں وہ بچھوؤں کی ہے، آپ یہاں پر نہ ٹھہریں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ روایت جو ہے سننے میں اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس میں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے ایک سادات کا، تو یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے، باقی اللہ اس کے رسول بہتر جانے۔ لیکن ہاں ناظرین، کچھ بھی ہو، یہ واقعی میں کرامت زندہ موجود ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بچھو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور ناظرین، جس جگہ کی آپ یہ زیارت کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ عبادت گاہ حضرت شاہ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شرف الدین شاہ ولایت عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ حضرت شرف الدین کا گھوڑا ہے۔ ہاں ناظرین، کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ اس دیوار پر حضرت شاہ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس دیوار کو حکم دیا کہ تو چل گھوڑا ہو جا اور مجھے سوار کر لے، تو یہ دیوار جو ہے آپ کو سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دو مزارات آپ نے دیکھیں، یہ دو مزارات حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور بہو کے مزارات ہیں۔ ناظرین، اگر آپ امروہہ شریف آنا چاہتے ہیں تو بریلی شریف سے ڈائریکٹ ٹرین جو ہے امروہہ شریف کے لیے موجود ہیں، آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، اور دلی سے بھی جو ہے تقریباً بسز آپ کو امروہہ شریف کے لیے مل جائیں گے۔ اور اگر آپ اتراکھنڈ سے آنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہریدوار سے یہاں پر آ سکتے ہیں، ہریدوار سے ڈائریکٹ بس جو ہے امروہہ شریف کے لیے آپ کو مل جائے گی۔
اور مظفر نگر سے بھی آپ کو یہاں پر ڈائریکٹ بس انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچھو جو ہے، میں شاہ ولایت کی بارگاہ میں ہوں اور یہاں کی یہ زندہ کرامت ہے کہ یہاں پر بچھو جو ہے کسی کو ڈنک نہیں مارتا، کسی کو کاٹتا نہیں ہے، اور جو ہے بالکل یہ شانت رہتے ہیں۔ یہ شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت ہے۔ جو لوگ بھی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں جو ہیں جھوٹی ہوتی ہیں، تو انہیں یہاں پر آ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا زہریلا کیڑا جو کہ لوگوں کو جیسے اس کی فطرت ہوتی ہے، جیسے یہ لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتا ہے فوراً ان کو ڈنک مار دیتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچھو کسی کو کاٹتا نہیں ہے۔ اور صرف یہیں کے بچھو نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے یہاں پر بچھو لے کر کے آ جائیں تو جو ہے دنیا کے ہر کونے کا بچھو کا حال یہی رہے گا جو اس بچھو کا ہے۔ یہ حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے جو کہ بالکل مزار شریف کے بغل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا ویڈیو حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اس درگاہ شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ تب تک دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ہم سبھی کی، آپ سبھی کی نیک و جائز مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم۔